اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرق طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے۔ جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ فرمائے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، لیکن اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے کے۔ پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک ھم الصادقون قرار دیا گیا ہے، جو سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فیض اٹھاؤ۔ یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے، اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے۔ آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی، برف کی سل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہوں اور آپ میں ایمان سرایت نہ کریں؟ جسٹ امپاسبل۔ وہ تو ہوگا، اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہیں۔ دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے۔ آج کل ہم دنیا میں جانتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل کو بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو، اور یہ تو دل را بدل رہیست، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے، حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میں نے اس مرتبہ پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا، قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا تھا، تو میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر کہ آیت اللہ کیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو۔ لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں، اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے۔ جب حدیث کہہ رہی ہے نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہی تو نشانی کا فنکشن ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہوگی۔ تو آسان ترین راستہ تو یہ ہے ان کی صحبت، ان کا قرب، اور اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو تمام اہل ایمان کے ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے، تو اگرچہ دو اگلے چینلز جو میں بیان کروں گا وہ بھی ان کو حاصل تھے، اس سے بھی انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے، کسب کیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ دہکتی ہوئی بھٹی تھی ایمان کی، ایمان مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت انہیں حاصل ہوئی، لہذا ان کے اس قرب سے اور ان کے اس
ان صحبت سے جو ایمان انہیں حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی غیر صحابی کو، صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی، اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریب قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل ہے۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہوں، اس لیے کہ ڈیفینیشن وہی رکھی ہے سامنے، صرف وہ نہیں کہ جو صرف مراقبے ہی کرتے رہ جائیں ساری عمر، بلکہ وہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ ایمان ہے حقیقی ایمان۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایسے صادق مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ایمان حاصل ہو جائے گا۔ بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لیکن خود وہ کہاں سے آئیں گے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب ان کو بھی تو پیدا کرنا ہوگا کہیں اسی دنیا میں۔ لہذا یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی، ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے قرب سے، ان کی صحبت سے۔ وہ خود کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کو باقی رکھیے ذہن میں، وہ آگے حل ہوگا۔